باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ دیکھیے جدید ریاست کے 3 پلر شمار ہیں: لیجسلیچر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب و سنت۔ ایک ترمیم دستور میں ہو جائے، شریعت کی ٹوٹل بالادستی، ہر معاملہ کتاب و سنت کے ساتھ، خلافت بن گئی۔ قرارداد مقاصد اصولاً طے کر چکی، صرف یہ ایک ترمیم درکار ہے جو نواز شریف صاحب نہیں لا، لیکن اس کے لیے بڑی عوامی ایک جد و جہد کی ضرورت ہوگی، جانے دینے کی ضرورت ہوگی۔ پوری قوم اگر کھڑی ہو گئی، اور پوری قوم سے مراد اتنی معتدل تعداد میں لوگ کہ پوری قوم کے اندر جو ہے آگ لگا دیں، تو کوئی امریکہ کا باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کی مدد آئے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، لینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ لازماً مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ تو لیجسلیچر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر دستور کے اندر ایک کر دے، ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 2 اولی الامر ایگزیکٹو، یہ اولی الامر منکم، مسلمانوں میں سے غیر مسلم نہیں، وہ ذمہ ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں گے، لیکن نہ لیجسلیچر میں اس کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے متعلق ہے، وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، نہ ہی ایگزیکٹو کے ٹاپ پر وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ملازمتوں میں، ٹیکنیکل شعبوں میں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے، اولی الامر منکم۔ باقی اگر جھگڑا ہو جائے، آیا یہ شے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جھگڑا اسی کا ہونا ہے نا۔ لیجسلیچر ایک قانون پاس کرتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو کتاب و سنت کے منافی ہے، جھگڑا ہو گیا نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں تنازع کے حوالے سے جوڈیشری آ گئی، جوڈیشری طے کرتی ہے۔ جدید ریاست نے انہی تینوں کو انسٹیٹیوشنز کی شکل دی ہے، تو یہ 3 حصے ریاست کے جو قرآن مجید کی ایک آیت میں موجود ہے۔ جوڈیشری طے کرے گی، لے جاؤ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ۔ صحیح رخ پر قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق نے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہاف ہارٹڈ بلکہ کوارٹر ہارٹڈ بلکہ 8واں حصہ بھی نہیں چلی جاتی، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دستور بھی بالا تر شریعت سے، آئلی قوانین بھی بالا تر شریعت سے، مالی قوانین بھی بالا تر شریعت سے، رہ کیا گیا تھا؟ جوڈیشل لاز بھی بالا تر شریعت سے، تو سوائے فراڈ کے اور کیا رہے گا؟ یا کچھ لوگوں کی تنخواہیں ہیں، وہ فیڈرل شریعت کورٹ اور فلانی کورٹ تنخواہیں چل رہی ہیں، بڑے ٹھاٹ جمے ہوئے، کریں گے کیا وہ؟ نہ دستور ان کے دائرہ کار میں، نہ عدالتی قوانین دائرہ کار میں، نہ مالی قوانین، خیر مالی قوانین کے لیے وہ 10 برس کی چونکہ تھی ہتھکڑی، وہ کھل گئی اچانک، تو انہوں نے وہ دے دیا فیصلہ، اور فیصلے کے خلاف اپیل میں جا کر نواز شریف صاحب اور اس معاملے کو وہاں کنڈم کر دیا۔ آئلی قوانین بھی نہیں شریعت کے مطابق۔ مجھ سے کہا تھا انہوں نے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو یہ میرا استعفیٰ، میں آپ کے ساتھ شورا میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ بہرحال پہلی بات یہ۔ نمبر 2، صدارتی نظام اس ملک کے لیے اگر خیر ہے، صدارتی نظام، یہ پارلیمانی نظام انگریز کی وراثت، وہ تو مجبور ہے، روایت پرست قوم ہے، انہیں اپنے بادشاہ کو، ملکہ کو سر پر بٹھانا ہے ضرور، چاہے وہ بکنگم پیلس جو ہے وہ ہیومن زو ہے، ایک انسانی چڑیا گھر، اس کی خبریں پڑھ لیجئے، ڈائنا کی پڑھ لیجئے، کبھی سارا فرگوسن کی پڑھ لیجئے، اسکینڈل پڑھ لیجئے، دلچسپی ہے ان کی، کھیل کود کا سامان ہے۔ لہذا انہیں تو پارلیمانی نظام بنانا ہے۔ ہمارے ہاں خواہ مخواہ کی سنویت، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا تو بنے گا چودھری فضل الہی، اور یا بنے گا غلام اسحاق خان، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ضیاء الحق صاحب۔ مجھے بتا دیجیے تیسری شکل ہے کون سی؟ یہ لعنت ہے، یہ برٹش لیگیسی ہے، اس کا جنازہ جتنی جلدی نکالا جائے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد ہے۔ شریعت کی ٹوٹل بالادستی پہلے سے ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ پھر یہ لعنت چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی، سب لعنت، سب شرک، سب کفر۔ جس ملک کے نظام میں شریعت کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کا نفاذ نہیں ہے، وہ شرک ہے، کفر۔ رہنے والے مسلمان ہوا کریں، نظام کافرانہ ہے،
ایک اور چیز روح عصر کا ایک تقاضا ہے، ٹرو فیڈرل سسٹم، ٹرو فیڈرل سسٹم۔ اب جیسا کہ وہ علامہ اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں بڑا پیارا شعر کہلوایا ابلیس کی زبان سے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس انسان کے اندر اب ذرا اپنے حقوق، اپنا وہ پاس پیدا ہو گیا ہے، خیال ہو گیا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جو انسانی حاکمیت کی ٹنوں کی نجاست ایک شخص کے سر پر رکھی ہوتی تھی کسی فرعون اور نمرود کے، وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ ایسے ہی ایک بات ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، ہر ایک کو اپنی زبان پسند ہے، کوئی زبان مقدس نہیں سوائے عربی زبان۔ پنجابی کو پنجابی پسند ہو، سندھی کو سندھی پسند ہو، نہ سندھی زبان کفر ہے نہ پنجابی زبان کفر ہے۔ لسانی، نسلی جو بھی اکائیاں ہوں ان کو مناسب مقام دینا چاہیے۔ بھارت سے سبق سیکھیے، اس نے لسانی صوبے بنا دیے تو کیا اس کے اندر کمی آ گئی؟ کیا کوئی کمزوری پیدا ہو گئی بھارت میں؟ ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، اپنے زبان میں سارا پروڈیوسر معاملہ چل رہا ہے۔ سینٹر کے ساتھ معاملہ ہوگا یا بین الصوبائی ہوگا وہ انگریزی میں ہوگا۔ تامل ناڈو تامل زبان، آندھرا پردیش تیلگو زبان، کیرلا میں ملیالم زبان، بے شمار زبانیں ہیں، کوئی معمولی تو کون سی قیامت آ گئی؟ 1 کروڑ کی تفریح کی اگر کوئی لسانی یا کوئی نسلی عصبیت ہے اسے ایکنالج کرو، give it the due respect، اس کی نفی مت کرو۔ ہاں اس سے چھوٹی چھوٹی تو ظاہر بات ہے کہاں سے کہاں تک تقسیم ہوگا۔ زبان تو لاہور سے گجرانوالا پنجابی بدل جاتی ہے، گجرانوالے سے سیالکوٹ جا کے بدل جائے گی، وہ اور بات ہے، لیکن جو موٹی موٹی تقسیمیں ہیں ان کے مطابق کوئی حرج نہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بن جائے کوئی حرج نہیں، فیڈرل گورنمنٹ مضبوط، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اسٹیٹ کو اٹانومی نہیں دے، اپنا ڈیولپ کرو۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی شے ہونے نہیں دیں گے، یکجہتی کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی۔ آج دنیا میں نظام چل رہا ہے، امریکہ کا نظام اور ہے کیا؟ صدارتی نظام، وہ بھی لیا ہے خلافت۔ ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ شیطان کو جمہوریت اس لیے دینی پڑی ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام کو ایک حق دیا گیا ہے، مسلمانوں کا منتخب خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کی رائے ہوگی، امر المسلمین ہوگا، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے دیا ہے، تب شیطان کو بھی پیروی کرنی پڑی۔ تو اب اگر کوئی دنیا کی اچیومنٹس ہے ان کو ایکنالج کیجیے۔ تیسری بات یہ، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سندھ کے مسئلے میں سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا، کبھی کوئی بیان آ جائے گا، کبھی صوبہ چاہیے کبھی نہیں چاہیے، وہ تو سیاست میں تو سیاستدان فیصلے بدل بدل کر اپنی جو بھی اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں، بارگیننگ ہے، بدلتی رہے۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کوئی حل نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ سندھ کی تقسیم نہ ہو تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ ہے کم سے کم مہاجر اردو اسپیکنگ، اس کو ایکنالج کیجیے، کوئی تو علاقہ انہیں دیجیے کہ ہاں یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے ایک زمانے میں کہ ہمیں صرف کراچی کی کارپوریشن جو ہے، جب وہ کارپوریشن پہ آ گئے تھے، ہمیں یہاں 2 چیزیں، پولیس ہمارے تابع کر دیجیے، ٹریفک ہمیں دے دیجیے، کوئی دینے کو تیار ہے، کچھ تو دو۔ اگر آپ ڈپرائی کریں گے، احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ، استحکام پاکستان اس کے لوازم، 10 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر۔ سیاستدان نہیں ہوں، میدان میں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن حالات کو جانتا ہوں، مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی احادیث، یہ بصیرت ہے ہماری، تو نظر آتے ہیں، حقائق نظر آتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ سرکاری زبان کا طے کیجئے کہ یہاں